السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واصلی واسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام وذی عزت سامعین کرام، آج پھر سے ایک اہم اور جامع حدیث اور اس کی شرح لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز برادران اسلام، آج جس حدیث کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اس کا عنوان تقدیر اور توکل علی اللہ ہے۔ حدیث کے راوی ابو عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے بچے میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ فرمایا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ تیرا محافظ اور نگہبان رہے گا۔ اور فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی تو سوال کرے، جب بھی تو کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ اور فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ وَاعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں گے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ اور فرمایا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور یہ بات بھی جان لے کہ اگر پوری امت تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے کوئی بھی ضرر، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ دوسری روایت کے اندر ہے یہ الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تو جب بھی تجھے جو ہے خوشحالی میسر ہو تو اس حالت میں، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہچان بنائے رکھ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ سختی میں تجھے پہچانے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یہ بات بھی جان لے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی
وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہیں سکتی۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، یہ بات بھی جان لے کہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ حدیث ہے، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث عظیم وصیت اور امور دین سے متعلق کلی قاعدے پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر وصیت اور امور دین کے تعلق سے قواعد فراہم کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اس کے دین اور اس کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مقرر کردہ حدیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور اسی طرح سے نمازوں کی حفاظت کرو اور قسموں کی حفاظت کرو، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تم پر صادر فرمائے ہیں تم ان کی پابندی کرو، اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ۔ تو جو شخص ایسا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو نافذ کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا اور اس کے دین کی حفاظت کرے گا، اس کے جان اور مال کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر گمراہ کن شبہات اور شرک و بدعات سے، اسی طرح سے حرام شہوات اور خواہشات سے محفوظ رہ کر ایک انسان کو دین کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایمان پر اگر یہ شخص دین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ایمان پر اس کی وفات ہوگی تو یہ خاتمہ بالخیر تصور کیا جاتا ہے۔ اور وفات کے بعد جس شخص کو عذاب قبر سے بچا لیا گیا تو اس سے بڑی سعادت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو اور ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسے دو یتیم بچوں کی تھی کہ جن کا باپ نہایت ہی نیک اور شریف النفس انسان تھا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں ضائع اور برباد کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کے اندر ارشاد فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جن سے انسان خوشی کی امید رکھتا ہے انہیں سے کبھی جو ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بیوی بچے اور نوکر چاکر سب پھر اس کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو چاہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں، جو احکامات شریعت کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک انسان کو نیکی اور بھلائی کی توفیق دے گا، اور ہر تنگی میں فراخی اور ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا، اور اس کے دل میں ہر قسم کا جو بیجا خوف ہے اور اندیشہ ہے اس کو دور فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، کسی مخلوق کے سامنے اپنا دستے
تعاون جو ہے دستے طلب دراز نہ کر، کیونکہ ان کے سامنے تیرا دستے تعاون دراز کرنا، دستے طلب دراز کرنا، یہ فقر کا اظہار ہے جو کہ اللہ ہی کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی تجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگا کر، کیونکہ اگر ایک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے سوال کرے گا، کسی اور سے مانگے گا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مخلوق سے سوال کرنا اس کے اندر 3 برائیاں ہے۔ پہلی یہ کہ غیر اللہ کے سامنے فقر و محتاجگی کا اظہار کرنا، یہ شرک کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا جس سے سوال کیا گیا اس کو تکلیف پہنچانا، جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری برائی غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، جو نفس پر ایک ظلم ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اپنے لیے مفید چیز کے حریص بنو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما دے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بندہ جب یہ نماز ادا کرتا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی جو ہے پڑھنے کی ایک بندے کو تعلیم دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی احکام کی، کسی حکم کی بجا آوری کر سکتا ہے اور نہ ہی ممنوعات سے ہی بچ سکتا ہے، اور نہ اسی طرح سے ایک انسان آسمانی بلاؤ اور وباؤ پر صبر کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استعانت میں، مدد طلب کرنے میں 2 اصول اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک اللہ پر اعتماد کا عقیدہ اور دوسرے اس پر عملاً اعتماد۔ بندہ کسی شخص کو لائق اعتماد سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود اس پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو لائق اعتماد نہیں سمجھتا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ضرورت کے بنا پر اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی متبادل اور قائم مقام نہیں ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ مفید دعا کون سی ہے، تو میں نے پایا کہ وہ دعا اللہ سے اس کی مرضی کے کاموں پر مدد مانگنا، اور سورۃ الفاتحہ میں وہ دعا موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دنیا کے اندر بندے کو جو بھی نفع اور ضرر پہنچتا ہے وہ سب کا سب اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ انسان کی تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر اگر اسے ٹالنا چاہے تو ٹال نہیں سکتی، کیونکہ ایک انسان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے تنہا اللہ ہی سے مدد چاہے اور اسی سے سوال کرے اور اسی سے گریہ زاری کرے اور تنہائی میں اسی کی عبادت کرے، چاہے جلوت میں ہے خلوت میں ہے، ہر حال میں وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہوگا، وہی ہمارا کار ساز اور مولا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوح محفوظ کے اندر تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے قبل 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے۔ لہٰذا صحیح مسلم کی یہ روایت بھی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، آپ سے پوچھا تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا عمل کس طرح سے ہے؟
کیا اس طرح کے قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر لکھی جا چکی ہے یا مستقبل میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا پھر عمل کیوں کرے ہم؟ پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے جاؤ، ہر کسی کے لیے وہی آسان ہوتا ہے جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے، جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو شخص اپنے صحت، تندرستی، امن و عافیت اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں اسے یاد کرے گا کہ جب وہ جو ہے تنگ دستی کی حالت میں ہوگا، کہ جب اسے مدد کی ضرورت ہوگی، تو ایسے حال میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اس تنگ دستی سے نکلنے کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ذکر کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کی پیٹ سے نجات دی، سبب یہ بتلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے۔ قرآن مقدس کے اندر سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یہ یونس علیہ السلام یہ پاکی بیان کرنے والا، یہ تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا تو لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کے دن تک اس مچھلی کی پیٹ ہی میں رہتا۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مدد طلب کرے، جس بھی قسم کی مدد اسے طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے وہ مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر حق بات کہنے کے بعد اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔